معصوم لفظ اصلاح کو استعمال کرتے. پہلی دعا اللہم اصلح لی دینی، اے خدا میرے دین کے اندر میری اصلاح فرما. آج مسئلہ بدعقیدیوں کا ہے. آج کئی قومیں، کئی لوگوں کو غالیت کی طرف، کچھ لوگ نصیریت کی طرف، کچھ لوگ شرک کی طرف لے کر جا رہے ہیں. مولا فرماتے دعا کیا کرو اللہم اصلح لی دینی. یہ ممبر ہے جو تمہارے عقیدوں کی اصلاح کرے گا، یہ ممبر ہے جو تمہارے فکر کی اصلاح کرے گا. چھوٹی چھوٹی عمر کے ذاکر پنجاب میں آ جاتے ہیں ممبروں پہ، کبھی کوئی حضرت جبرائیل کی توہین کر رہا ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں علی الاعلان لعنت بھیجی ہے کہ جبرائیل کے دشمن پہ لعنت، اے محمد تیرے دشمن پہ لعنت. یہ اللہ کا واحد ملک ہے جس کا نام لے کے خدا کہے. لیکن آج ممبر پہ آ کے ہم سمجھتے ہیں کہ امیر المؤمنین کی فضیلت یہ ہے کہ اگلے بندے کو گھٹایا جائے. بھئی فضائل امیر المؤمنین کلام امیر المؤمنین میں سب سے بڑا معجزہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا انسان سازی ہے کہ یہ علی نہ کیا کرو. سختی سے اہل بیت علیہ السلام نے منع کیا. کئی ایسی چیزیں ہیں جس سے تمہارا لینا دینا نہیں ہے. تمہارا لینا دینا اس سے کہ امیر المؤمنین نے تجھے کیا دیا. اس بحث میں پڑھو گے کہیں نہیں پہنچو گے. نہ دین کا مسئلہ ہے نہ ایمان کا مسئلہ ہے. ایسی فضول بحثیں جس میں انسان کا دین، عقیدہ، ایمان کیا ہو جائے، تباہ ہو جائے. لوگ رسول خدا کے پاس آتے تھے، یا رسول اللہ حضرت موسیٰ کی مثلا نانی کا نام کیا تھا؟ بھائی اس کا نام جان کے آپ کے دین میں اضافہ ہونا ہے. حضرت موسیٰ نے جو اژدہا بنایا تھا جس لکڑی سے، اور جو اژدہا بنا تھا وہ نر تھا یا مادہ تھا؟ بھائی اس سے آپ کے دین کا، ایمان کا کوئی لینا دینا ہے کہ نہیں ہے؟ اصل جس چیز سے تمہاری آخرت بنے گی وہ عمل ہے. یہ دیکھو کہ اہل بیت نے کیا کہا، اہل بیت نے کیا کیا، اہل بیت کس راستے پہ چلے، سلمان کیسے سلمان بنا، ابو ذر کیسے ابو ذر بنا. یہ تمہارا لینا ہے کیونکہ ہم معصومین کی دعاؤں سے دور ہیں. آج ایک شیعہ جوان جتنی شاعری سنتا ہے اتنا امام زین العابدین کا صحیفہ سجادیہ نہیں پڑھتا. آج جتنا ہم خود تخلیقی ورڈز خطیبوں کے سنتے ہیں، ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں جتنی سنتے ہیں، اتنا ہم کلام معصوم کو نہیں پڑھتے. پورا سال کتنی بار تم نہج البلاغہ پڑھتے ہو؟ کتنی مرتبہ خطبات امام حسین کو پڑھا ہے؟ کتنی مرتبہ کلام اہل بیت کو پڑھا ہے؟ کتنے امام چھٹے امام کی زندگی کو آپ نے پڑھا ہے؟ جب کلام معصوم میں پڑھو گے تو مشرب معصوم کو سمجھو گے. کلام معصوم کا مطلب ہے معصوم کی صحبت میں رہنا. تو فرمایا دعا کر، دعا ہی تمہاری زندگی کو بنا. یہ دعا ہے، خدا سے مانگو گے تو اصلح لی دینی، اے خدا میرے دین کی اصلاح فرما. پھر فرما واصلح لی فی دنیا، صرف دین کی نہیں، اے خدا صحیح. دوسری چیز فرمایا واصلح لی دنیا، اے خدا میری دنیا کو بنا. کیوں بنا؟ کیونکہ اللہ بارہا کا جس جوان کی نوکری اچھی نہیں، بزنس اچھا نہیں، کمائی اچھی نہیں، یہ محتاج رہے گا. یہ ریلیشن ہے، پھر اس کا دین بھی صحیح نہیں رہے گا. یہ صبح سے شام تک اگر رزق اور روٹی کے لیے پریشان ہے، اس کا دین بھی خراب ہو جائے گا. فرمایا اے خدا میری دنیا بھی صحیح فرما. کیونکہ میری دنیا سے کس کا تعلق ہے؟ میرے معاش کا تعلق ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ کمال قرآن ہے. جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ آخرت اتنی مرتبہ لفظ دنیا آیا. مطلب تم نے ایکول ہو کے چلانا ہے. مومن کی دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے، مومن کی آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے. یہ الگ ٹاپک ہے. نظام دجال کیا ہے؟ وہ صرف کہتا ہے دنیا بنا. نظام امام زمانہ کیا ہے؟ دنیا بھی بنا، آخرت بھی بنا. نظام دجال میں جب فیصلے کیے جاتے ہیں، ایک آنکھ کے فیصلے ہوتے ہیں، صرف مد نظر دنیا ہوتی ہے. دو میم جوان یاد کر لیں، میں نے کئی مجالس میں کہا، ایک میم معاد، ایک میم معاش. آگے جملہ آتا ہے وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، اے خدا میری دنیا کو بنا، کیونکہ دنیا سے میرا معاش جڑا ہوا ہے، میرا مال جڑا ہوا ہے، میری اکنومک کو اقتصاد جڑا ہوا ہے. پھر فرمایا وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، میری آخرت کو بنا. الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، آخرت بنا کیونکہ آخرت سے میرا معاد جڑا ہے. اگر دنیا بن گئی لیکن قیامت بگڑ گئی، اس دنیا کا فائدہ کیا؟ کیونکہ میرا خدا دیکھ رہا ہے میں اچھا بنوں گا. تو فرمایا دونوں چیزیں جوانوں کے اندر ہونی چاہیے. اللہم اصلح لی دنیائی، میری دنیا کی اصلاح فرما کیونکہ دنیا میں ریلیٹڈ ہے میرا معاش. اللہم اصلح لی آخرتی، میری آخرت کی اصلاح فرما کیونکہ آخرت سے ریلیٹڈ ہے کیا؟ اے خدا میری قیامت. پھر دعا فرمایا رب اصلح، امام باقر فرماتے رب اصلح فی نفسی، اے خدا میرے نفس کی اصلاح فرما. اصلاح نفس، کربلا اصلاح نفس کا نام ہے. ہر بنا کیونکہ ہر نے اپنے نفس کی اصلاح کی. زہیر بنا کیونکہ اپنے نفس کی اصلاح کی. بِأَنَّهَا أَهَمُّ الْأَنفُسِ، کیونکہ کائنات کے سب سے اہم ترین نفوس میں سے اگر کوئی نفس خدا نے بنایا ہے اہم، وہ یہ نفس ہے. فرما اس کی اصلاح فرما. پھر فرماتے ہیں وَأَصْلِحْ لِي أَهْلَ بَيْتِي وَأَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي. پانچویں امام، اے خدا میری ذریت، میری نسل کی اصلاح فرما. کیوں؟
فإنہم عضدی، کیونکہ یہ میرے بازو ہیں۔ ایک انسان کے پاس مال ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، لیکن اگر اس کے بازو شل ہوں تو اس گاڑی کا کیا فائدہ؟ فرمایا نسل عضد کی مانند ہے۔ اللہ تمہیں سب دے لیکن بیٹا تیرا شرابی بن جائے، اللہ تمہیں سب دے لیکن بیٹی تمہاری فسق و فجور میں پڑ جائے، تو کہا کہ اے خدا میری نسل کی بھی اصلاح فرما، کیونکہ فإنہم عضدی، یہ تمہارے بازو ہیں۔ امام حسین ساری مصیبتیں جھیل رہے ہیں، لیکن ایک خوشی ہے کہ خدا نے اکبر جیسا بیٹا دیا ہے، خدا نے قاسم جیسے بھتیجے دیے ہیں، خدا نے عباس جیسا بھائی دیا ہے۔ حسین ان بازوؤں پہ فخر کر رہے ہیں، اور دشمن کی کوشش ہے کہ حسین کے بازوؤں کو کاٹا جائے۔ پھر فرمایا واصلح لی اہل بیتی، اے خدا صرف میری ذریت نہیں جو میری نسل سے اس کی اصلاح فرما، نہیں، میرے جتنے گھر والے ہیں، میرے جتنے فیملی ممبرز ہیں، اے خدا ان کی بھی اصلاح فرما۔ کیوں؟ فإنہم لحمی و دمی، کیونکہ یہ میرا گوشت ہیں، کیونکہ یہ میرا خون ہے، ان کی اصلاح فرما۔ فرمایا واصلح لی جماعت اخوتی، اے خدا جتنے میرے مسلمان بھائی بہن ہیں، اہل بیت نے کسی کو نہیں بھولنے دیا دعا میں، بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، نفس کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے۔ پھر فرمایا جماعت اخوتی، اے خدا یہ جو میرے مومن بھائی ہیں، یہ جو میرے شیعہ بھائی ہیں، یہ جو میرے مسلمان بھائی ہیں، ان کی بھی کیا فرما؟ اصلاح فرما۔ فرمایا فإن صلاحهم صلاحی، کیونکہ اگر ان کی اصلاح ہوئی تو ان کی اصلاح سے کسے فائدہ ہے؟ مجھے فائدہ۔ اگر میرے معاشرے میں کوئی شرابی گھوم رہا ہے تو اس کا نقصان مجھے ہے۔ کہ مولانا مجمع میں موبائل چوری ہو گیا تو ایک چور اگر تمہارے بیچ آ جائے تو نقصان کس کا کرتا ہے؟ وہ تمہارا کرتا ہے۔ تو فرمایا اگر اس کی صلاح ہو گئی تو اس میں کس کی صلاح ہے؟ تمہاری صلاح ہے۔ دعا کی رات ہے، 3 مشورے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ مولا فرماتا ہے جوان 2 چیزوں کی قدر جان، رسول خدا کا قول ہے، فرمایا 2 چیزیں جاننے کے بعد اس کی قدر ہوتی ہے، العافیہ والشباب، ایک صحت، دوسرا جوانی۔ فرمایا یہ 2 چیزیں جب اللہ تم سے چھینتا ہے، آج بوڑھوں سے پوچھئے جوانی کی قدر کیا ہے، آج ہاسپٹل میں بیماروں سے پوچھئے صحت کی قدر کیا ہے۔ اللہ نے جوان بھی بنایا ہے، اللہ نے صحت بھی دی ہے۔ یہ وہ عمر ہے جس عمر میں انسان نیکی کرے گا۔ اسی عمر میں عادت بری اپنے اندر ایڈاپٹ کرنا بھی آسان ہے اور بری عادت کو نکالنا بھی آسان ہے۔ جس طرح چھوٹا پودا ہوتا ہے، اس پودے کو اگر اکھاڑو تو زمین سے نکل آتا ہے، لیکن اگر 40 سال 45 سال کا درخت ہو جائے اس کو جڑ سے اکھاڑ نہیں سکتے، اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ تو جوانی وہ زندگی ہے جس میں تم بڑی آسانی سے بدل سکتے۔ رسول فرماتے جب میں نے اسلام کا اعلان کیا تو سب سے زیادہ جس نے رسولوں کی مدد کی تھی وہ جوان تھے، سب سے زیادہ جس رسول کی مخالفت کی تھی وہ بوڑھے تھے۔ اب کوئی بھی اچھی تحریک اور تنظیم چلانا چاہیں، بوڑھے حضرات مخالفت کرنا لگتے ہیں۔ بھائی ہماری اپنے وجود کی اصلاح کرنا چاہیں، فر کی خدمت میں جا رہا تھا، میں نے کہا ابو بصیر امام کی خدمت تھا، گنہگار لیکن عاشق اہل بیت تھا، اس کو یقین تھا کہ یہ جنتی ہیں، اس کو یقین تھا اگر یہ وہ بندہ جنتی بن جاتا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ امام جعفر صادق خدمت میں۔ کہا دیکھو اگر تمہارا مولا مجھے کوئی راہ دکھا دے تو میں شاید چھوڑ دوں۔ کہا ٹھیک ہے، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ نیک بن جاؤ۔ کہتے چھٹے امام کی خدمت میں گیا، عرض کی مولا برے ماحول میں رزق حرام کے اندر پڑا ہوا ہے، فسق و فجور میں، ساری باتیں امام نے سنی۔ امام نے ہم سے کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا کہہ رہا اگر تمہارا مولا مجھے کوئی راہ دکھائے میں سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ چھٹے امام نے فرمایا جا کے اپنے دوست کو کہو کہ میں جعفر صادق اسے اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ قیامت کے دن ہم اس کی شفاعت کریں گے، جنت جائے گا، لیکن شرط ہے کہ جتنا حرام سے کمایا ہے اللہ کی راہ میں دے، جتنا ظلم کیا ظلم کرنا بند کر دے، گناہ کرنا بند کر دے۔ کہ میں ضامن ہوں جعفر صادق۔ یہ خوشی کے عالم بصیر دوڑا دوڑا آیا کہ بھائی بشارت دے رہا ہوں۔ کہ کیا؟ کہ جعفر صادق نے جنت کی پریشان ہوا، سلمان کو بشارت ملی تھی، شب عاشور اصحاب حسین کو 2 انگلیوں کے درمیان امام حسین نے جنت دکھائی تھی۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں، کہاں؟ مولا کہہ رہے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں، ہم تجھے گارنٹی دیتے ہیں، کوئی عام عالم نہیں، فرزند اہل بیت ضمانت دے رہے ہیں، سمجھ گیا جنت پکی ہے، کا سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ شرط یہ جتنا حرام کا کمایا ہے اللہ کی راہ میں دے دو۔ کہ ٹھیک ہے۔ کہتے کئی مہینے گزرے، ابو بصیر کو پتہ چلا بندہ بڑا تنگ دست ہو گیا ہے۔ کہتا ہے ملنے گیا، دروازے پہ دستک دی، کیا ماجرا ہے؟ اتنا پیسے والا بندہ، پورا شہر اس کے پیچھے۔ کہ دروازے پہ دستک دی، اس نے دروازہ کھولا، وہ سینے کہ اندر آنے دے، کہ وہ اندر نہیں آنے دے سکتا۔ کہ کیوں؟ کہ میرے بدن پہ لباس نہیں ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ جتنا تھا حرام کا میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا، ایک لباس بچا ہے جسے پہنتا ہوں، ابھی میلا ہو گیا، دھویا ہے، سکھانے کے لیے رکھا ہے، بدن پہ دوسرا لباس نہیں ہے۔ ابو بصیر کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو بھرا ہے، دوڑا دوڑا کہ آپ نے گھر سے لباس لیا
اور اسے لباس دیا. کچھ وقت کے بعد بیمار ہوا, دنیا سے چلا گیا. کہتے اب جب چھٹے امام سے ملنے گیا, امام اٹھے اور میرا استقبال کیا. کہ ابو بصیر جو وعدہ تیرے دوست سے کیا تھا وہ جعفر صادق نے وعدہ پورا کر دیا, ہم نے اسے جنت کی طرف روانہ کر دیا. عزم و ارادہ, جب تک عزم نہیں, جب تک ارادہ نہیں, انسان گناہ کو ترک نہیں کر سکتا. کئی جوان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے. اسی طرح اہل بیت ان کے وجود میں کس چیز کو پیدا کرتے تھے؟ عزم و ارادہ. تیسری چیز ہے دعا, تشخیص مرض, عزم و ارادہ, دعا. آج کی دعا کی رات ہے کہ خدا اگر تیرا فضل و کرم نہ ہو میں فرش عزا پہ نہ ہوتا, اگر تیرا فضل و کرم نہ ہوتا میں حسینی نہ ہوتا, اگر تیرا فضل و کرم نہ ہوتا میرے دل میں علی اور آل علی کی محبت نہ ہوتی. یہ کس کا فضل و کرم ہے؟ یہ پروردگار عالم کا. لولا فضل اللہ, اگر خدا کا فضل نہ ہوتا. فرمایا تیسری چیز دعا ہے. چوتھی چیز عادت, چوتھی چیز عمل اور تکرار عمل. اگر کوئی بری عادت ہے اس کو چھوڑنے کے لیے عمل کرنا ضروری ہے, اور عمل ریپیٹڈلی جب کرو گے تو وہ خدا تمہارے وجود میں لائے گا. آغائے بروجردی ٹیکنیکس ہوتی ہیں کسی بری عادت کو نکالنے کے لیے. کہتے ہیں آپ بروجردی کے لیے مشہور ہے, فقہا فرماتے ہیں ان کو غصہ بہت آتا تھا. کہتے ہیں میں نے نظر کی اب اگر غصہ کروں گا تو 1 سال میں روزے رکھوں گا. کہتے ہیں اتنی سخت نظر کی اپنے نفس کے لیے, اس کے بعد میں نے روزہ نہیں رکھا. ایک جوان آیا کسی مولانا کے پاس, مولانا صبح کی نماز پڑھنا تو چاہتا ہوں, اٹھ نہیں پاتا. بھائی کیوں؟ الارم رکھو. کہ الارم بھی رکھتا ہوں لیکن اٹھتا ہوں پھر بند کر دیتا ہوں, پھر سو جاتا ہوں. کرتے کیا ہو؟ کہ ٹیکسی چلاتا ہوں. کتنا کماتے ہو؟ دن میں 4-5 ہزار کماتا ہوں. کہ ایک نظر کرو, زیادہ لمبی نہیں کرنا, نقصان میں نہ پڑ جاؤ. کہ 1 ہفتے کے لیے نظر کرو. نظر کیا کروں قبلہ؟ کہ نظر کرو کہ اگر صبح کی نماز کے لیے نہ اٹھا تو اگر دن میں 5 ہزار کماتا ہوں, مثلا 3 ہزار یا 4 ہزار اللہ کی راہ میں صدقہ دے دوں گا. مولانا یہ تو مشکل نظر ہے, اٹھ نہیں پاؤں گا, سارا پیسہ صدقے میں دینا پڑے گا. کبھی نظر کر. اگر تم نے اپنے اندر کوئی اچھی عادت پیدا کرنی ہے تو عزم, ارادہ پلس میں کچھ کرنا پڑتا ہے. کہتا میں نے ارادہ کیا, 2-3 دن کے بعد ہاں بھائی کیا حال ہے, نماز پڑھتے ہو؟ کہ وہ پہلے دن سے ہی پڑھ رہا ہوں. کہ کیسے؟ کہ مولانا آپ نے نظر کروائی, پہلی رات تو مجھے نیند ہی نہیں آئی, کہ سو جاؤں گا تو مجھے 4-5 ہزار دینے پڑیں گے. اب اتنا خوف میرے اندر پیدا ہو گیا پیسے کی وجہ سے, معاش کی وجہ سے, میں نے اپنے معاد کو بچا لیا. یہ ٹیکنیکس آف اہل البیت صلوات والسلام ہے کہ کبھی کبھی اپنے نفس کو سزا بھی دیا کرو. روزہ صرف یہ نہیں کہ معصوم کی ولادتیں رکھ لوں, معصوم کی شہادتیں رکھ لوں. کبھی کبھی روزہ اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے. آیت اللہ العظمہ دستغیب کے پاس ایک شخص ہے, مولانا مجھے میرا ویٹ بڑھتا جا رہا ہے, وزن بڑھتا جا رہا ہے, کیا کروں؟ اب ظاہر ہے وزن اس لیے بڑھتا ہے انسان زیادہ کھاتا ہے. تو انہوں نے کہا کام کرو, جب سفرے پہ بیٹھو کھانا کھاؤ, 1 لقمہ جب منہ میں ڈالو 1 سورہ انا انزلنا پڑھا کرو. اب کا پہلے میں اصلاً میں 1 منٹ میں 6 لقمے کھا جاتا تھا, اب قبلہ کے کہنے پہ 1 ہی لقمے پہ 1 انا انزلنا پڑھنا تھا. تو اس سے میری صحت بھی اچھی ہو گئی اور ہر انا انزلنا کے عوض میں پروردگار عالم نے مجھے اجر بھی دینا شروع کر دیا. تو عبادت کے ساتھ عبادت, دنیا کے ساتھ دنیا. تو انسان اپنا عزم, انسان اپنا حوصلہ, انسان اپنا ارادہ مضبوط کرتا ہے تو فرمایا تب جا کے اپنی اصلاح کر پاتا. آج معاشرے میں مسئلہ اصلاح کا مسئلہ ہے. معاشرہ سدھر گیا, ایک سوسائٹی بن جاتی ہے.